बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है इस मुल्क में, पाकिस्तान को मुसलसल इस जंग में मुलव्वस रखना चाहती है। इमरान खान जो ये दहशतगर्दी हो रही है, इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट करता है। उनकी क़ियादत अगर इनकार कर रही है तो वो कौन सी कुंजी है जिसके तहत डायलॉग किया जाए? ऐसे 2-3 और हादसा हो गया तो सारी कौम कहेगी जी हमला कर दो, लेकिन क्या हमला हल है मसले का? माफ कीजिएगा, पीटीआई जो है, इंग्लिश स्पीकिंग जो है, ये एक बड़ी रिएक्शनरी फोर्स है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़ाकरात की भी बात भी चल रही है। 2 हमले बन्नू का और रावलपिंडी का आज का हमला, इसके बाद को मामला गंभीर से होते जा रहे हैं। ये हमले कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तालिबान इनकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, उनकी वजह बयान कर रहे हैं, और पाकिस्तान में एक सवाल ये है कि फिर हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी किस पर है? अब मुज़ाकरात का ऑप्शन कितना रह गया? ताकत पर क्या गौर हो रहा? ताकत के इस्तेमाल पर अगर हुआ तो उसके डायमेंशंस कौन कौन से होंगे? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेहमानों को बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। शफकत महमूद साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, और अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। ताहिर अशरफी साहब आपका भी। सर, आज काबीना का इजलास हुआ, अंदरूनी दाखिला सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर बात हुई, दाखिली पॉलिसी के ऊपर। क्या पाकिस्तान गैर महफूज हो गया है? चौधरी निसार साहब ने भी कहा, ये भी बात अब हो रही है, बहुत गैर महफूज हो गया, बन्नू का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे या मियाँ साहब की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से लोगों को? पहले तो मैं इस लफ्ज़ के साथ इत्तेफाक नहीं करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान गैर महफूज हो गया है। गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म की बातचीत कभी भी नहीं की जाती है, न की जानी चाहिए। ये अपनी तरफ से अगर आप लोगों ने कार्व आउट किया हुआ ये सेंटेंस, वापस लेकिन कहा जाता है पाकिस्तान इज द मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड। बट करे कि गवर्नमेंट के लेवल पे अगर ये बात एडमिट की जाए पाकिस्तान गैर महफूज हो गया तो फिर क्या रह गया? ठीक, चल सॉरी, गवर्नमेंट में बहुत कुछ है, बहुत कुव्वत है स्टेट में। इस वक्त माशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक सिलाबंद फौज है, तादाद में काफ़ी, गुंजाइश काफ़ी है। मसला क्या है? मसला सिर्फ यह है कि जिन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाना है, जो कि हालात जिस तरफ हमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो लोग सवाए उनके जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, सवाए उनके जो IEDs इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंसानों की जानें ले रहे हैं, उनके साथ बेशुमार और लोग हैं जो इनोसेंट किस्म के लोग हैं। जिस वक्त अगर ऑपरेशन करते हो गेहूं के साथ, वो कहता है इन भी पिस जाता है। ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। हर जगह में आप डीपॉपुलेट नहीं कर सकते पूरे एरिया को, लाइक द वे आपने किया था सवात में, लोगों को डीपॉपुलेट कर लेना और फिर गोए कर लेना। तो ये एहतियात से कार्रवाई की जाती है। हमारा मकसद कभी भी ये नहीं है कि अपने लोगों को मारे, लेकिन अगर कोई फोर्सेस को मारने की कोशिश करेगा, जो मार रहे हैं, और मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, गैर महफूज बनाने की कोशिश करेगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ काशिफ के शुक्र अल्लाह के फजल करम से इस स्टेट में, इस मुल्क में, इस हुकूमत में इतनी ताकत है कि वो उनसे निपट सके। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इजाजत दें, सवाल पूछो, कितने लोग मरेंगे कि हम उस जगह पे पहुंचेंगे जहां आप कहेंगे कि जी अब वो वक्त आ गया है, क्या अब रियासत और जरा मेहरबानी करके इस तरह कीजिए कि ये जो फिगर है, इस फिगर को आप जून से पहले का फिगर अलग रखिएगा, उसके बाद का फिगर अलग रख लीजिएगा, लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि ये 200 या 400 या 600 या 2000 आदमी जो हमारे दौर में मारे गए, उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। उनकी कीमत बहुत कीमती है, उनकी जानें। हमें उसका बिल्कुल एहसास है, हमें उसका इदराक है और हम इसको महसूस करते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि 5 साल हम इसके ऊपर सोए नहीं रहे। ठीक है, हम लोग तैयार हैं कार्रवाई करने के लिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हुकूमत की पॉलिसी आपके सामने आएगी। कौम मायूस नहीं होगी। जो कुछ किया जाना है, प्रेफर्ड ऑप्शन डायलॉग की आज भी है गवर्नमेंट। प्रेफर्ड ऑप्शन आज प्रेफर्ड ऑप्शन वही है, लेकिन अगर उस ऑप्शन को अमल दरामद उसके ऊपर करने के लिए गुंजाइश नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, उसकी परवाह नहीं है। ठीक है, जब तक गुंजाइश है तब तक मुज़ाकरात हो सकते हैं। इजाजत दें, मैं जरा ताहिर अशरफी साहब से पूछना चाहूंगा सवाल। ताहिर अशरफी साहब, पिछले हफ्ते जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, आपने कहा कि मियाँ साहब ने जब समीउल हक साहब से मुलाकात की, चंद शराइत में से अपनी हिफाजत की, नहीं मुस्लिम लीग नून पर हमला ना करने की शर्त एक रखी थी। बताइएगा जरा सर, तो थोड़ा सारों को, सुनने वालों को समझ आए कि प्रायोरिटी क्या है इस हुकूमत की, कि हमें कुछ ना हो, हमारे पर हमले ना हो, बाकी खैबर पख्तूनख्वा या दूसरे जगह हमले होते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ تو ساری قوم کو پتہ چل رہا ہے کہ پرائرٹی کیا ہے، اور ابھی جنرل صاحب میرے بڑے محترم ہیں، یہ جو فرما رہے تھے، ذرا آپ ہی کی ٹی وی کے نیچے ٹکر چل رہے ہیں جس میں ایڈیشنل آئی جی سندھ جو کچھ کہہ رہے ہیں کراچی، وہ ذرا پڑھ لیں۔ جی بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب بھی درست سمت نہ اختیار کی تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر ختم ہے سارا کچھ۔ تو میں تو نہیں کہہ رہا، یہ ایک پولیس کا وہ افسر کہہ رہا ہے، اور ذرا لوگوں میں جائیں، ذرا پبلک میں جائیں، مایوسی دیکھیں کہ کیا ہے۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، کراچی سے لے کر خیبر تک ملک جل رہا ہے، لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ ان کے دوست حامد کرزئی کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا کھیل رہی ہیں، جس کو یہ باقی رکھنا چاہتے ہیں اکتوبر تک، اور ابھی ملک میں کچھ نہیں ہوا بھائی، اور کتنے لاشیں چاہیے بھائی، اور لے لو۔ ایک فگر بتا دے حکومت کہ ہمیں اتنی لاشیں اور چاہیے، تاکہ کاشف عباسی صاحب اتنی لاشیں دے دیں، پھر یہ ہمیں پالیسی بتائیں گے کہ پالیسی کیا ہے۔ یہ جو غیر محفوظ والی بات ہے یہ چھپ چکی ہے، یہ آپ نے نہیں کہی، یہ تو چند دن پہلے جو ہے اخبارات میں، اور چند دن پہلے یہ ایک میں پروگرام میں گیا تھا، وہاں پر انٹرنیٹ سے جو نثار صاحب کا نکلا ہوا بیان ہے۔ ان کی ترجیح کیا ہے؟ مجھے کوئی ان کی ترجیح تو بتا دے کہ ان کی ترجیح لوگوں کو تحفظ دینا ہے۔ مجھے بتائیے، اگر تبلیغی مرکز محفوظ نہیں ہے، اگر راولپنڈی کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، اگر کراچی کے علماء محفوظ نہیں ہیں، اگر راولپنڈی کے اندر آج فوجی جوان محفوظ نہیں ہیں، ابھی ہماری ترجیح، ان کی بھائی ترجیح ہے صرف اپنا تحفظ، ان کی ترجیح ہے صرف اپنی ذاتوں کا تحفظ۔ ذرا مجھے بتا دیں، یہ ذرا پنجاب سے لیجئے، اور باقی میں صرف شریف فیملی کی بات نہیں کرتا، میں تمام حکمرانوں کی بات کرتا ہوں، خواہ وہ خیبر پختونخوا کا ہو، خواہ وہ سندھ کا ہو، خواہ وہ بلوچستان کا ہو، کہ ذرا چیک کیجئے کہ ان حکمرانوں کی سیکورٹیاں کس قدر ہیں، اور قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا سوال اندھیرے میں جا رہی ہے۔ میرا سوال یہ کہ آپ نے کہا تھا، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا، اور اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا بلیٹ پروف گاڑیوں میں پاکستانی لوگ گھومتے نہیں، نہ میڈیا والے گھومتے ہیں جن کو نشانہ بنا کے ذمہ داری قبول کی جا رہی ہے کہ آپ کیونکہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے آپ کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ کیا سمیع الحق صاحب کو میاں صاحب نے یہ کہا کہ ان کو جا کے شرط ہماری ایک رکھی ہے کہ مسلم لیگ نون پر حملے نہ کیے جائیں؟ بھائی یہ ان شرائط میں، اس گفتگو میں شامل تھی یہ بات، مولانا سمیع الحق صاحب یہ کہہ چکے ہیں۔ اور آج مولانا سمیع الحق صاحب نے جو بات دوپہر کو کہی ہے، انہوں نے کہا کہ طالبان سے بامعنی بات چیت جو ہے وہ ہوئی تھی، لیکن جواب میں ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ تو کیا مقصد ہے اس کا؟ کیا مقصد ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے پہلے فضل الرحمان خلیل کو استعمال کیا، پھر آپ نے مولانا فضل الرحمان اور ان کے جرگے کو استعمال کیا، اب آپ مولانا سمیع الحق کو آپ نے استعمال کیا۔ اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب تک قوم کو اپنی ترجیح بتائیے کہ مذاکرات میں آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ کس کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ جواب لے لیتا ہوں سر۔ قوم کو ٹائم دیجیے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں ہم مذاکرات کریں گے، ہم قوم کو بتائیں گے کہ یہ جناب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ یہ کہنا کہ بعض گروپ مذاکرات چاہتے ہیں، بھئی یہ آپ کے بغیر بھی بعض گروپ جو ہے پاکستان میں حملے نہیں کرتے۔ ملا نذیر کا گروپ پاکستان میں حملے نہیں کرتا، گل بہادر کا گروپ پاکستان میں حملے نہیں کرتا، بالکل ٹھیک فرمایا سر۔ بہت سارے گروپ ہیں، حقانی گروپ پاکستان میں حملے نہیں کرتا۔ بھئی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا فضل اللہ کا گروپ آپ سے بات کر رہا ہے؟ یہ سارے اگریمنٹ ہے پاکستانی فوج کے ساتھ، مولوی نذیر صاحب کا، فقیر محمد صاحب کا، یہ سارے اگریمنٹ انہوں نے پاکستانی فوج کے ساتھ۔ لیکن وہ جو کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی ایک شرائط میں سے ایک شرط تھی سمیع الحق صاحب کے ساتھ، سانو کچھ نہ کہنا، ہمیں چھوڑ دیں۔ سر آپ لوگ کب تک اپنی جانیں بچا کے باقیوں کی جانیں داؤ پہ لگتے، کب تک یہ چلے گا؟ سوال صرف یہ ہے، آپ کو پالیسی دے دینا، آپ بتائیں کہ ہم یہ کریں گے، نہیں اس میں ورنہ یہ ہوگا۔ ابھی یہ لگ رہا ہے کہ ریاست نہیں ہے، لوگ دیکھ آپ کی طرف رہے لیکن ان کو جواب کوئی نہیں مل رہا کسی کو۔ جو نواز شریف صاحب کی، ایک منٹ مجھے جو نواز شریف صاحب کی بات کوٹ کی ہے علامہ صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کئی سال، 3-4 سال پہلے شہباز شریف صاحب نے یہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کیوں ہمارے میں حملے کری جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے، پہلی تو میں ایک دو تین چیزیں اگر آپ مجھے جلدی سے اجازت دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارے فوجی جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، تحریک طالبان کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ واقعات کی ہے۔ اور پہلی دفعہ نہیں، عمران خان صاحب نے تسلسل سے کئی دفعہ تحریک طالبان کی ان دہشت گرد واقعات پہ مذمت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اے پی سی میں ساری قوم نے حکومت کو مینڈیٹ دیا، حکومت ہمیں آج تک یہ بتانے سے قاصر ہے کہ جناب ان مذاکرات کا بنا کیا۔
اگر مذاکرات ناکام ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں, اگر کامیاب ہے تو وہ بتائیں, اگر کچھ پیش رفت ہوئی ہے تو بتائیں, اگر نہیں ہو رہی تو بتائیں. آپ مجھے ہمیں بتائیں کاشف کہ ہم نے تو سب نے مل کے حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا, کہا جی آپ کریں جا کے. اب ابھی تک ہم کنفیوژن اس چیز کی ہے کہ حکومت کی ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جی کس بات کی, وہ تو انکار کر دیتے ہیں آپ سے بات چیت کرنے سے. نہیں, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا یہ بات کہی کہ نہیں فضل اللہ صاحب نے کہ میں نہیں مذاکرات کاشف, لیکن ایک طرف سمیع الحق کو مینڈیٹ دے رہے ہیں, دوسری طرف چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ فضل اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے. اور بھائی کوئی ایک زبان سے بول کے بتائیں, ہمیں اکٹھا کریں ان پارٹیز کو, ساری پارٹیز کو اکٹھا کریں, اور بھائی کچھ تو بتائیں نا. چلے اکٹھا نہ کریں, نیشنل اسمبلی میں بتا دیں. جو نیشنل اسمبلی کے اندر ایک سیشن, متعدد پریس کانفرنسز کی ہیں, سارے حالات آپ کے سامنے رکھے, وہ مذاکرات کو تیار نہیں ہیں. دو ٹوک انداز میں بتا دیں کہ جناب مذاکرات نہیں کر رہے ہم, یا کہہ دیں کہ مذاکرات آگے. ہم نے تو مینڈیٹ دیا, اب ہم اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح نا. یہ کنفیوژن ہے, اور اپنے آپ کو بچانے والی بات جو ہے, سب کو بھی کنفیوز کر دیا ہے. مسئلہ یہ کنفیوژن ہے, لیکن یہ کنفیوژن پورے ملک کی کنفیوژن ہے. پوچھنا چاہتے ہیں, میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جی مذاکرات فیل ہو گئے ہیں جی یا کامیاب ہے؟ ایک بریک کے بعد اگر اس کا جواب دیتے ہیں, میں بریک لے لوں. یہ آپ بھی کنفیوژن, کہاں ہو رہے ہیں مذاکرات, کون کر رہا ہے, کہاں ہو رہے ہیں, کون کر رہا ہے, میں پوچھا کامیاب ہے فیل ہے, دو ٹوک جواب چاہیے. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سر یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں, ایک کیا کریں, ہو کیا رہا ہے یہ سمجھائیں. کاشف بھائی, آپ تو مر رہے ہیں تو ساتھ میں ہو کیا رہا ہے یہ بھی بتائیں. کاشف صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں. الیکشن سے پہلے جب ہم پہ اٹیک شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 3 پارٹیوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے, تو یہ میرا بھائی بڑے خوش تھے, جلسے بھی کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, اس لیے ہم آ جائیں گے. آ گئے. یاد ہوگا جب ہم اس وقت تھے تو یہ کہتے یہ امریکہ کی پالیسی کو ٹوکو کر رہے, اس لیے ان کو مارا جا رہا ہے. بابا جب آپ نے آل پارٹی کانفرنس بلائی تو آپ نے کہا کہ جی ہم امن لا سکتے ڈائلاگ, اس لیے ہم نے بلینک چیک دیا. اب یہ کہتے کہ جی آل پارٹی کیا کرتی, ہم پہ تو آپ الزام لگا رہے تھے, اور کل ہم آپ کی مخالفت کرتے, پھر آپ نے الزام لگانا تھا. آج مجھے بتا دو, دونوں یعنی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ایک پیج پہ ہے ہی, ایک بات کرتے دوسری بات کرتے. بات تو دونوں کی مذاکرات کی کر رہے ہیں. مذاکرات کے کرے, وہ کیسے مذاکرات کے کرے, ان سے پوچھو نا کہ کرو نا. پھر تو مذاکرات بھی نہیں کرتے, لوگ مر رہے. ابھی تو مجھے بتا دیں نا, یہ 3 دن ان کا یہ خیال تھا کہ جب حکیم اللہ مارا گیا تو تھوڑا سا سکون آ گیا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ بس مسئلہ ختم ہو گیا. اب مسئلہ شروع ہوا, مسئلہ تو شروع ہو گیا. ظاہر ہے کہ ان کا ہیڈ نے آنا تھا, پھر اس نے اسٹیم کرنی تھی اپنی ساری چیزیں اسٹیبلش کرنا تھا اپنے آپ کو. آج جو پنڈی کا ہوا ہے, آج ڈی خان میں بھی ہوا نا, کلاچی میں پھر ہوا. ٹھیک, کلاچی میں پھر ہوا ہے نا. بالکل. اب یہ مجھے بتا دے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہے کہ جی مرکزی حکومت نہیں کر رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کیا کر رہے ہو, پھر آپ کو بھی کوئی سٹیپ تو اٹھانا ہوگا نا. میں آپ سے بھی جواب نہیں کرتے, ایک آسان کام آپ بھی کر لینا. اگر وہ کہتے کہ مولانا سمیع الحق کو کہتے کہ جی جا کے بات, تو آپ سمیع الحق تو آپ کا بندے, اس کو بھیجو, اس کو کہ بابا ہمیں معاف کر دو. سمیع الحق ہمارا بندہ, وہ اس کو کہتے ہمارا. سمیع الحق تو سیاست میں اس وقت سے جب عمران خان کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے کسی زمانے میں. لیکن ہمارا بندہ کب سے ہو گیا, جس وقت اس نے وہ پولیو کا وہ قطرے اللہ کا بندہ ہے, اس کے ساتھ جب آ گیا نا, تو اس وقت پھر ان کو چاہیے, ان نے لے کے آیا. پھر میاں نواز شریف کو یہ پتہ لگا کہ یہ بہت پہنچنے والا بندہ ہے, اس لیے اس نے بلایا. ملا طالبان سے مذاکرات نہیں چپے سر. دیکھیں جی, طالبان سے مذاکرات والی کہانی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, لیکن نتیجے اگر سامنے نہیں آئے, پازیٹو آؤٹ کم اگر نہیں آیا ہے, تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مذاکرات ہو نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, فضل الرحمان خلیل صاحب کی بات آپ نے سنی, اشرفی صاحب کی زبانی, مولانا فضل الرحمان والی بات بھی آپ نے سنی, اس کے بعد سمیع الحق صاحب والی بات بھی سنی. علاوہ اس کے اور بھی لوگ ہیں جن کے تھرو کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کل والی باتوں کو, کل والا جو ہے آفر جو آیا, سوا اس کے اس سے پہلے ہر مرتبہ یہی ان کی طرف سے اعلان آتا گیا حکیم اللہ مسعود کے مرنے کے بعد کہ وہ کسی قسم کا مذاکرات وہ کرنا نہیں چاہتے. ابھی ان کی طرف سے یہ آفر آئی ہے کہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے, لیکن ساتھ ہی پوری طاقت کا اپنا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں, مکمل طاقت کا. اسٹیٹ کو یہ کنوے کی کوشش کر رہے ہیں, کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ طاقتور ہیں. ہمارے بالکل, ذرا پڑھ کے سنا. ایک منٹ بھائی, وہ جو حملے کے بعد انہوں نے کیا تھا, وہ جو بھیجا تھا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے اس کی شرطیں کیا ہے. یہ انٹرویو ہے, ایک انٹرویو ہے جو چھپا ہے اس کے لیے. ارے بھائی, میں کیوں اتنا اگنورنٹ اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. ہاں ہاں, ابھی کیا کہتے ہیں اس میں,
اس میں بہت شرطیں لگا رہے. آپ بتائیے, آپ نے جواب دیں, میں اس کے مطابق ابھی آپ بات کرنے دیتے نہیں ہیں درمیان میں. جب نارمل آدمی بول رہا ہے تو اس کو بولنے تو دینا. مقصد یہ ہے, دیکھیں انہوں نے کل جو شرط و شرائط کے ساتھ جس قسم کی توہین آمیز شرط و شرائط انہوں نے دی ہے, اس سے کلیئر کٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم پوزیشن آف ویکنس پہ انفارچونیٹلی چیزوں کو ایسے چلایا گیا کہ پوزیشن آف ویکنس کے اوپر تقریباً ڈیمانسٹریٹ ہو گیا. ایک طرف سے کلیئر کٹ پالیسی ہے سچ آئی نہیں کہ طاقت کے استعمال کرنے کے حق میں یا ڈائلاگ کے حق میں. ڈائلاگ پروسیس اس طرح چلا نہیں, طاقت کا مظاہرہ ہوا نہیں. آن دی ادر ہینڈ پی ٹی آئی نے مکمل طور پر وہاں پر متواتر یہ کہتے رہے کہ جی بات چیت کرنا چاہیے, فلان کرنا چاہیے, کوئی اور کورس نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں بات چیت؟ ابھی ایک سیکنڈ, میں نہیں, بات یہ ہے کہ کم از کم گورنمنٹ کے ویو پوائنٹ کو سپورٹ کریں. گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ اگر بات چیت چل سکے تو ٹھیک, لیکن اگر بات چیت نہیں چلا تو طاقت کے استعمال کی بات انہوں نے کبھی بھی اس کی سپورٹ نہیں کی, کبھی بھی نہیں کیا. پوری قوم نے آپ کو مینڈیٹ دیا. میری بات سنیں, آپ بتائیں, دو ٹوک بتا دیں. میں عرض کر رہا ہوں, دو ٹوک آئے نا, ایک ہی پیج پہ بھی آنا چاہیے کہ مذاکرات. آپ ان سے ڈرتے ویسے تحریک انصاف والوں سے بار کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ سیاسی استعمال کریں گے, اس لیے کاشف عباسی صاحب پہلے ہم نہیں ڈر. میں آتا ہوں اشرفی صاحب, آپ کے پاس آتا ہوں. ہم ڈر نہیں رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پورا قوم ایک پیج پہ ہو, ایک طرف قوم کھڑی ہو, دوسری طرف سے وہ کھڑے ہو گئے تھے. آپ کو مینڈیٹ دیا تھا, اس کے بعد دوسرے دن آپ نے شروع کر دیا جی سپلائیز بند کرو, فلان کرو, گورنمنٹ کو ایک طرف چھوڑ دیا. نیٹو سپلائی تو آپ کو زیادہ اچھا ماحول دے گی مذاکرات کرنے کے لیے, کو سوٹ کرتا ہے طالبان کو نیٹو سپلائی. آپ نے اسی اے پی سی میں کہا تھا کہ ڈرون حملے اگر بند نہیں ہوں گے تو ہم یو این میں جائیں گے, اب سیکیورٹی کاؤنسل میں اسی اے پی سی میں کہا تھا. میں اس میں ایک اضافہ کر رہا ہوں, ان کی ڈیمانڈ سننا چاہتے ہیں, وہ چھوڑ دو بس, میں بتا دیتا ہوں. وہ مان گیا. نہیں, ہم مجاہدین کہتے ہیں جنگ ہم مجاہدین نے شروع نہیں کی تھی, ریاست نے شروع کی ہے. اگر جنگ شروع کی تھی, آپ جنگ بندی کا اعلان بھی حکومت کو ہی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ کن بنیادوں پر آپ کرتے ہیں جنگ بندی کا اعلان کریں, اختیار ثابت کریں خود کو. تو جنگ ہو رہی ہے, جنگ تو ہو ہی نہیں رہی. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تمام جو کچھ انہوں نے تو ہم اپنی کارروائیوں پر نظر ثانی کریں. کاشف بات سنو, کاشف میری بات سنو, کوئی بھی آدمی جب ڈائلاگ کرے گا, فیصلہ بات چیت سے کرے گا تو اپنے شرائط سخت رکھے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے رکھا ہے یہ دس دا لاسٹ ورڈ فرام دیئر سائڈ. آپ نے کوئی شرط رکھی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اپنی شرائط قبول کریں نا, اپنی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. آئیے آپ مہربانی کر کے خاموش ہو جائیں, ہمارے ساتھ آ جائیں اور بولیں ایک ہی زبان استعمال کریں, ایک زبان استعمال کریں. ہم یہ اپنی ذمہ داری قبول کریں, قوم کو اعتماد میں لیں. بات چیت کو آگے چلانا ہے, ہم چلائیں گے بات چیت. ایک زبان استعمال کریں, پھر میں کاشف عباسی صاحب مجھے ایک عرض کرنی ہے. آ رہا ہوں طاہر صاحب آپ کے پاس. طاہر اشرف پی سی بی میں وہ کیونکہ میں نے اس کو سنا ہے خود. دیکھیں جس وقت چودھری صاحب کہہ رہا ہے کہ 3 بندے ہمارے چلے گئے تھے اور پشاور میں رات گزاری تھی, اس میں میرے خیال میں طاہر اشرفی کا بھی نام تھا. اور صبح وہ کہتا ہے کہ اور یہ عمران خان نے اس کو ایڈمٹ کیا, چیف منسٹر نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے کہ بندے آئے ہوئے تھے اور صبح جہاز پہ بیٹھ کر اس نے وزیرستان جانا تھا. اب مجھے بتا دیں دونوں کو ایک پیج پہ تھے تو تب یہ بات ہو گئی تھی. تو کیا وہ طاہر اشرفی نے صاحب کا جو میں نے سنا تھا, انہوں نے کہا یار سن لینا میرے بات سن لینا, میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ لوگ جا رہے ہیں نا. طاہر اشرفی کا نام تھا اس میں, اس کو کہتے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اب مجھے بتا دے کہ آپ کون کے ساتھ, میرے خواب میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ دیکھ, وہ کہتے کہ اگر آپ کی ان بندوں کو جس نے جانا ہے اور آپ دونوں پارٹی ایڈمٹ کر رہے کہ یہ وہ جا رہے ہیں تو دونوں مجرم ہیں. یہ نہیں ہے ایک کامنٹ دیکھیں, کاشف عباسی صاحب ایک مجھے گزارش کرنی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس ہماری آپس کی بیان بازی کے علاوہ دیکھیں قومی مسائل ہیں, لوگ بڑھ رہے ہیں, دہشت گردی ہے, بری حالات ہیں. جنگ ایک آپشن ہے لیکن جنگ جو ہے وہ آخری آپشن ہوتا ہے. جنگ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کے کولیٹرل ڈیمیج اور باقی جو اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے نون لیگ کو جو ایک اور پرائم منسٹر کو اس لیے کہا, ساری جماعتوں نے کہا, صرف تحریک انصاف نے نہیں کہا, ساری جماعتوں نے کہا کہ جی آپ جائیں اور دیکھیں کہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں, مذاکرات کی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی تک حکومت ہمیں یہ بتانے سے قاصر ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ہمیں 2 ٹوک الفاظ میں بتا دیں. اگر ہمیں کہتے ہیں صاحب نے 2 ٹوک الفاز میں کہا ہے, مولانا فضل اللہ اور شاہد اللہ شاید مذاکرات کے لیے تیار نہیں. ابھی وزیر بیٹھے ہیں, ایک آدھا سیکنڈ میں لے. جی سر, ٹھیک ہے. کل کا جو واقعات ہوئے 25 آدمی وہاں پر کیجویلٹی ہوئے آج صبح, ابھی اس قسم کے واقعات کے فوراً بعد یہ اعلان کر لینا کہ نہیں جی ہم پھر بھی بھاگے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں بات چیت کے لیے, کیا گورنمنٹ کو یہ سوٹ کرتی ہے؟
For God's sake, we लेकिन have आप to take the public along with us. तो एक दो दिनों में हमने बात तैयार करेंगे। करना है, पब्लिक को साथ लेकर चलना है। पब्लिक को आप क्या बात कर रहे हो भाई, ये हमारी जाती चीज नहीं है। एक दो दिन के बाद करेंगे, आज नहीं करना उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है, वो हम अपने वीकनेस, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी तरफ से प्रेशर पर मुज़ाकरात के लिए सर, लेकिन हमारा कशीदा हो गया माहौल। कितना परसेंट चांस है अगर ऑपरेशन इस्तेमाल हो? ये इमरान खान साहब को और मियां साहब को ब्रीफिंग दी गई थी, कितने फीसद चांस है ऑपरेशन के कामयाब होने का? ये देखें, हमने तो सुना है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 40% चांसेस हैं ऑपरेशन की सक्सेस के, लेकिन बहरहाल ये अब बड़ी सुनाई बात है, उसमें हम तो मौजूद नहीं थे वहाँ पे। लेकिन देखें, बात बड़ी सिंपल है, बात बड़ी सिंपल है। मुज़ाकरात के लिए माहौल यकीनन कशीदा हुआ है। ये जो इस किस्म के वाक़यात होंगे उसमें मुज़ाकरात करने बड़े मुश्किल हैं। सारे लोग सब क्या करना चाहिए? सब, लेकिन हमें जिन लोगों को मैंडेट दिया है वो हमें कुछ बताएं ताकि हम अपना सोचें, सारी कौम सोचें। बताया कि वो कह रहे हैं आप खामोश हो तो हम कुछ करें ना जी, वो आपसे डर रहे हैं तरीके साथ। नो, हम किसी से नहीं डरते, मतलब और खुदा से डरने वाले लोग हैं की बात है, पब्लिक ओपिनियन की बात है, पाकिस्तानी कौम से डरते हैं, वो हमारा ठीक ओपिनियन। ताहिर अशरफी साहब, मैं इसके बाद आता हूं पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि इस वक्त लोग क्या, आप ये देखिएगा कि आउटसाइड गवर्नमेंट, पहले तो अभी मेरे भाई जाहिद खान साहब ने जो बात की, मैं कैटेगरिकली ये बात कहना चाहता हूं कि जो 3 नाम दिए गए आप जैसे सहाफी दोस्तों को, तीनों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि किसी ने अगले दिन जाना है। अगर कोई और था तो उसका वल्लाहु आलम कौन था, हम नहीं थे, ना मैं था, ना मौलाना फजलुर रहमान खलील थे, ना मौलाना फजल मोहम्मद थे। मौलाना फजल मोहम्मद तो मुल्क में ही नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, मौलाना समीउल हक साहब ने आज ये कहा है कि उन्होंने मुअस्सर राब्ता कर लिया था, तो फिर अब कौन सा, देखिए एक शख्स ये एडमिट कर रहा है कि मेरा राब्ता मुअस्सर अंदाज में हुआ था, तो अब किस चीज का इंतजार है? अगर तो मुज़ाकरात करने हैं तो आज हुकूमत जो है वो इस बारे में अपना लाया अमल दे कि भाई आप ये गरीब लोगों को मारना बंद कीजिए। कितनी लाशें उठाएंगे, कितनी माएँ जो है और रोएंगी, कितनी बहनें जो है लवारस होंगी, कितने बच्चे यतीम और होंगे। आज हुकूमत वाज़े ऐलान करती है हमारे, अगर ये काम चोई निसार साहब के हवाले है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। उनसे बड़ा बेहतर अंदाज में, मैंने उस दिन भी कहा था, ये मियाँ शहबाज शरीफ को दे दे, मुमकिन है वो बेहतर अंदाज में किसी नतीजे पे कौम को ले जाए, या जनरल साहब ही ले लें, चूंकि ये भी जानते हैं मामलात को। हम एक दिन कोई थ्योरी सुनते हैं चोई साहब से, दूसरे दिन कोई थ्योरी सुनते हैं, कौम के बच्चे मर रहे हैं। एक तरफ आपको इन मसाइल का सामना है, दूसरी तरफ सेक्टेरियन आ गया है, पंजाब के अंदर जो है लोग कत्ल हो रहे हैं, कराची में कत्ल हो रहे हैं, तीसरी तरफ अफगान इंटेलिजेंस जो है उसने जो कुछ पेशावर में किया है तबलीगी मरकज के ऊपर, वो सबके सामने है। तो भाई कोई एक चले, तालिबान का एक मसला 2 मिनट के लिए आप अलहदा रख दें, बाकी ये जो मसाइल पैदा हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, इनके लिए क्या आपके पास कोई लाया अमल है? आपके पास कि नहीं है? उतने ही मैं ये जवाब ले लेता हूं, हमले में मर रहे हैं, उतने ही लोग कातलाना हमलों में मर रहे हैं। तो अभी तक हमें तो कोई थ्योरी समझ नहीं आ रही। बाकी बात यह है कि अगर वाकई मुज़ाकरात करने हैं तो आप मियां साहब को एक एपीसी बुलानी चाहिए, एक और एपीसी बुला के फिर मुज़ाकरात की बात करें। सर कितनी एपीसी बुलाएंगे? वैसे मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सबको मौलाना फजलुल्लाह साहब को अमीरुल मोमिनीन या अमीरुल मुजाहिदीन जो भी है वो मान लेना चाहिए ताकि हमारी जान बख्शी हो। मैं अशरफी साहब से एग्री करता हूं, इसकी ओनरशिप एपीसी की थी और ये मामला गाड़ी स्टॉल हो गया, दायमा हो गया, इसको ले जाना चाहिए उस फोरम के पास जिसकी ओनरशिप उसके पास थी और वो बता दे कौन को किस तरीके से को चलाना है। सर कराची में एक और धमाका हो गया, सिर्फ कराची में रेंजर्स की बाहर जमाते भी हैं जी। कराची में मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है। कराची में रेंजर्स की गाड़ी पर हुआ है मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला से, वो ब्रेकिंग न्यूज है। तो सिर्फ पहले आ जाती है ना, फिर तो बाद में बेचारे शहीद होते हैं, फिर वो डेथ टोल बढ़ेगा। लेकिन मुझे ये सवाल ब्रेक से वापस आके, सर इस वक्त आप लोगों को पता है कि क्या करना है, क्या होना चाहिए, लेकिन जो मर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि हुकूमत हमारी कहाँ है? मेरी जामिन, मेरी जिंदगी की जामिन ये हुकूमतें हैं, चाहे वो आपकी हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा में, या मरकजी हुकूमत हो। इस वक्त लोग क्या यतीम महसूस नहीं करें? अगर मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं कि वो समझे कि हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। उनको भी ये फर्क पड़ रहा है। माफी चाहता हूं सर, माइंड न कीजिएगा जनरल साहब, कि हमें छोड़ दो, फिर देखते हैं क्या होता है। आपको भी यही डर है कि अगर हम उनके खिलाफ कोई बात करेंगे तो हमें मारेंगे? नहीं, हमें ऐसे जो गरीब आदमी मर रहा है सर, हमें ऐसा कोई डर नहीं है। हम तो जो बात असूल के, इमरान खान साहब पिछले 8 साल से एक ही बात कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि पिछले 8 साल से इमरान खान साहब ने अपना बयान, एक तसलसल है उनके बयानात,
یہ تو ابھی یہ ڈائلاگ کو اور ڈرون کو بند کرو، یہ ساری چیزیں پچھلے 7-8 سال سے کر رہے ہیں نا، پھر کیا کریں؟ تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان ابھی آپ نئی بات ایسی ہے، نہیں اگر نئی بات ہو ہماری حکومت کے، اگر ہمارے حکومت کے آنے کے بعد کی بات ہو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم نے خوف سے کیا. نہیں بھئی عمران خان صاحب تو بڑی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ فوجی طریقے سے حل نہیں ہوگا، اس کا ڈائلاگ کریں. دیکھیں میں اب اگر 2 حملے اور ہو گئے تو کیا؟ شوکت محمود صاحب میرے بھائی ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بہت تھا، میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی اتنا امن پیدا کیا تھا کہ جو، لیکن آپ جب آ رہے تھے تو آپ نے عوام سے تو اس بنا پہ ووٹ لیا تھا کہ جی یہ امریکہ کے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس کو اس جنگ سے نکالیں گے اور ہم امن لے کے آئیں گے. ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ نے دعویٰ کیا تھا. تو ابھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ عوام مایوسی کی طرف جا رہے ہیں. آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، بات صرف یہ ہے میں پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں. عوام سے پیچھے پشاور میں آپ کی بطخوری جس طرح عروج پہ ہے، آپ کی شام کے وقت آپ کے روڈے سنسان پڑے ہوتے، کوئی نکل ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ چیزیں تو اس لیے ہم بائی الیکشن جیت رہے ہیں خیبر پختونخوا. یار کون سا بائی الیکشن آپ جیتے ہیں؟ مجھے ایک تو بتا. فضل الرحمان کی دونوں سیٹیں ہم جیتے ہیں. یار جو ایک بتاؤں تو آپ نے ہارا بھی، ہم نے آپ سے پشاور شہر جیتا ہے. ہم نے فضل الرحمان کی دونوں سیٹیں جیت گئے، ابھی ایک ایم پی اے والی سیٹ جیتی. سر ایک اور آرگیومنٹ یہ ہے، ابھی تو میڈیا کو بھی نشانہ بنا لیا کہ میڈیا چھوڑے میڈیا کو، سر ہم بھی تو اسی پبلک کی طرح ہیں جو پبلک نشانے پر ہے. سر حکمران کی سیفٹی ہے، ان کے آگے پیچھے پولیس ہے، آپ کے پاس بولٹ پروف گاڑیاں ہیں، غریب کو کس کے میرے بھائی حکمران کی سیفٹی کی بات آپ کر رہے ہو، میں بھی وزیر ہوں. ایک گاڑی میں ہمیشہ آج تک میرے پیچھے اگر کسی نے پولیس کی گاڑی دیکھی ہو تو بتا دیجئے مجھے. کراچی میں جاتا ہوں، کوئٹہ میں جاتا ہوں، ایک گاڑی میرے پاس ہوتا ہے، نہ پولیس والا ہے، نہ دائیں والا، نہ بائیں والا ہے. ہر آدمی کی اس طرح کی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے جس طرح کے پرائم منسٹر کیا یا پریزیڈنٹ کیا وغیرہ. بلٹ پروف میرے پاس یہاں پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے میرے پاس بلٹ پروف. یہیں پہ تو نشانہ یہ بھی اقوام متحدہ والوں کی گاڑی ہے. ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بھائی سے، میرے مہربان سے، بڑے پرانے ساتھی ہیں، کہ کیا ڈرون اٹیک رکنے سے یہ تمام کی تمام کاروائی رک جائے گی؟ یہ بالکل کچھ نہیں کریں گے طالبان. نمبر 1 طالبان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ نمبر کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈرون رک جائیں گے تو ہم اپنے، دیکھیں ڈرون رک جائیں گے تو ہم اپنا جو بھی ہمارا لائے عمل ہے اس کو ہم ختم کر کے ایک سائڈ پہ رکھیں گے؟ کیا انہوں نے کہا ہے؟ دوسری بات یہ، کیا ڈرون اٹیک اگر رک گئے تو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کسی قسم کا طالبان حملہ نہیں کریں گے؟ ابھی 2 مہینے سے صرف ان چیزوں کا یہ 2 سوالوں کا جواب، ایک سوالوں کا جواب لے لیں. میں سوالوں کے جواب، پہلی تو بات یہ ہے کتنے افسوس کی اور شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک پہ ڈرون حملے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے اگر اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو ہمارے سارے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ڈرونز کے خلاف آواز کیوں بلند کر رہے ہو. یہ مطلب ایک امریکہ آ کے ہماری ٹیریٹری کو وائلیٹ کرتا ہے، ہمارے لوگوں کو مارتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بچے مر جاتے ہیں، عورتیں مرتی ہیں، بوڑھے مرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈرون کے خلاف. اچھا اور دوسری بات، جس امریکہ کو بیس پرووائڈ کیا گیا، بیسز ہم نے ڈرون اڑانے کے لیے، اس وقت آپ نے اس ہم تو پچھلے ریفرنڈم کو آپ کے پاس عمران خان تو پچھلے 8 سال سے عمران خان نے اس وقت جس وقت یہ بیسس کیے اس وقت ریفرنڈم کو انہوں نے سپورٹ کیا. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا باتیں نہیں کیا تھا؟ مجھے بتا دیجئے. جیکم آباد میں شمشی میں وہاں پر جس وقت بیسنگ پرووائڈ کر رہے تھے، اچھا ایک پہلا ڈرون اٹیک کب ہوا ہے؟ 2004 میں. ریفرنڈم کب ہوا ہے؟ 2004 میں. ریفرنڈم کب ہوا ہے؟ 2004 میں ہوا. کس چیز میں؟ 2002 میں ریفرنڈم ہوا تھا. 2002 میں. اور ڈرون اٹیک 2007 میں ہوا. میں اس کی نہیں 2004 میں ہوا. اور عمران خان نے کنڈیم کیا 2004. جس امریکہ کی سپورٹ کیا اس نے امریکہ کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ان کے لیے شرم کی بات ہے. افسوس ہوتا ہے اپنے ان سیاسی جماعتوں پہ، افسوس ہوتا ہے جو کہ ڈرون حملے کی. کدھر گیا آپ کا اسٹانس؟ امریکہ آپ کی سوال کا جواب ہم سپورٹ نہیں کرتے. میں ان کے سوال کو ذرا چھوڑ دیں اس بات کو کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. سر اگر ڈرون رک گیا تو کیا طالبان کی کاروائیاں رک جائیں گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہر جنگ کے لیے ایک نظریہ ہوتا ہے. نظریہ انہوں نے اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بنایا ہے. اسلام اور کفر کی جو جنگ بنائی ہے اس پہ ڈرونز کا بہت زیادہ رول ہے. اگر ڈرونز بند ہوں گے تو وہ جو ایک نظریاتی بنیاد بنائی ہوئی جنگ کی وہ ختم ہوگی، اور یہ جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک اس کی نظریاتی بیسس ختم نہ کی جائے. نظریاتی جنگ ہے یہ. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہیں کہا کہ ہم نے نیٹو سپلائی بند کی ہے. میں اس کے بعد آپ کا جواب لیتا ہوں مولانا. اس کے بعد آپ کا جواب. آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں انہیں کہا ہم نے نیٹو سپلائی بند کی. نیٹو سپلائی تو آپ نے بنی نہیں کی. نیٹو سپلائی تو جا رہی ہے. اگر آپ نیٹو سپلائی کر رہے تھے تو اس صوبے میں کیوں کر رہے ہو جہاں پہ آپ کی حکومت ہے؟ کیونکہ آپ کے ورکر میں سن لیں نا سر آپ کی بات میں. جب آپ کے ورکر ہر صوبے میں نہیں ہے
تو کیا یہ نیٹو سپلائی کا جو سمندر ہمارے سوویت کے ساتھ لگا ہوا ہے، آپ نے اس نیٹو سپلائی کے آڑ میں جو آپ کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ 73% چلا گیا ایران پہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس بات کی مذاکرات پہ واپس آئے، طالبان کی کارروائیوں پہ واپس آئے. ہم ڈرون حملوں کو اتنے خلاف بھی جتنے ہی ہیں، لیکن کیا آپ کے سرزمین کی جو دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں اس کے کیا آپ کنڈمنیشن کر رہے ہو؟ اب تو یہ بھی بات ہے نا، ابھی آپ کے سامنے کنڈمنیشن کی ہے، نہیں عمران خان نے کی ہے، 1000 دفعہ کی ہے، کہاں کیا یار، چھوڑنا کمال کرتے ہیں. چلیں ابھی آپ کے سامنے کیا آپ نے کیا طاہر اشرفی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. طاہر اشرفی صاحب، یہ اگین آپ علماء کا ایک کردار تھا اس میں، میرا خیال ہے ابھی بھی کردار ہے. طالبان اگر ہم یہ ایلیمنٹ نکال لیں بیچ میں سے کہ ڈرون حملے وغیرہ وغیرہ، تو اصل آرگومنٹ بچتا ہے شریعت کا. یہ کون سی شریعت کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت شرعی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے؟ اسے یہ پوچھو. یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن جس ملک کے اندر جو ہے سود اور باقی سارا سسٹم آپ کا جو ہے، کیا اس کو آپ کی عدالتوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ برٹش لا کے مطابق یہ ہے؟ دیکھیے، میں نہ شریعت طالبان کی مانتا ہوں نہ شریعت غیر طالبان کی. شریعت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے بھائی. شریعت نہ ملا عمر کی ہے، نہ مولانا سمیع الحق کی ہے، نہ میری ہے. شریعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو رحمت للعالمین ہے. اگر کوئی شخص لوگوں کی گردنیں کاٹے گا اور بے گناہ لوگوں کو مارے گا اور عورتوں بچوں کی تمیز نہیں کرے گا، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شریعت سر. لیکن میری بات سنیں، اسی آپ کے آخری نقطے کے اوپر، اسلام میں جبر نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا. مجھے جسٹیفائی کر دیں یہ جو دھماکے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ کعبہ تو بڑا محترم ہے، بڑا مقدس ہے، تیری خوشبو بڑی اعلیٰ ہے، لیکن ایک مسلمان کے خون کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. جو مسلمان کے خون سے کھیلے گا وہ کوئی بھی ہو، وہ طالبان غلط ہے سر، وہ کوئی لشکر ہو، وہ کوئی گروہ ہو، وہ کوئی سپاہ ہو، اور وہ کوئی فوج ہو، وہ کوئی غیر فوج ہو، وہ جو بھی بے گناہ انسانیت کا قاتل ہوگا اس کو آپ کو قاتل کہنا ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تلاش کریں، اف اینڈ بٹ تلاش کریں اور آپ یہ کوشش کریں کہ نہیں اس کیا ڈرون حملوں سے بے گناہ لوگوں کا مارنا جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے، مجھے بریک لینے دیں. کوئی خودکش حملہ کرتا ہے تو اس سے بے گناہ لوگوں کا مارنا جائز ہو جاتا ہے؟ بھائی میرے، بے گناہ کا تو جائز ہے ہی نہیں سر. درندگی ایک الگ چیز ہے. مجھے بریک لینے دیں. ملک کے اندر درندگی آ گئی ہے. مجھے بتائیے عثمان یار خان سے لے کر تبلیغی مرکز تک لوگوں کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں سر، یہی تو نقطہ ہے ہمارا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. ان کو شریعت کا نعرہ تو یاد ہے سارا، لیکن ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی جو سب پاکستان کے علماء فرما رہے ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد اب کیا ہوگا؟ 2 حملے اور ہو گئے تو کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات ختم؟ کس حد تک، کتنا اس پاکستانی قوم کو برداشت کرنا پڑے گا؟ دوسرا سر، لیڈرشپ سے ایک بنیادی سا سوال مجھے یقین ہے بہت سے لوگ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم یتیم کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ کیوں لگ رہا ہے کہ ہمارے وہ حملے کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی مذمتی ٹکر چل جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی کھڑے ہو کر یہ بتانے والا نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم لڑیں گے آپ کے لیے. پہلے ہماری جان جائے گی، اس کے بعد کوئی ہمارے پاکستان تک پہنچے گا. یہاں پر یہ کہ ہماری جان بخش دو، ادھر بے شک جتنی مرضی کر لو. اس چنگل سے ان لوگوں کو کیسے نکالیں گے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. سر، اگر حملے 2 اور ہو گئے پھر کیا آپشن ہوگا؟ پہلے تو جواب دے دیں سر، آپ نے کیا واقعی اس قوم کو چھوڑ دیا ہے اس کے رحم و کرم پہ طالبان کے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو اور کچھ نہیں بتاؤں گا، میں صرف اپنی خواہش آپ کو بتا دوں گا. اور میری خواہش یہ ہے کہ آج کل میں ضرور گورنمنٹ کی ایک پالیسی بیان آنا چاہیے فائنل. اس سے پہلے میرے خیال میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ چودھری نثار صاحب نے بیان دیا تھا کہ گولی استعمال کرنے والے کے خلاف گولی استعمال ہوگی اور بات چیت. اگر اجازت ہے تو خواجہ آصف کا آج کا بیان ہے یہ، ریاست کو بلیک میل نہیں ہونے دیا جائے گا، دشمن اپنے دور ہتھیار سے ریاست ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ریاست خودکش حملہ آوروں سے خوف زدہ نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ. سو یہ تگڑا بیان تو وزیر دفاع کی طرف سے آیا ہے.
प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आ रहा सर, और ये आखिर में दिस इज द फर्स्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट आई हर्ड। जो वाकया कैबिनेट में सुना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्कस हुई है, आज जो वाकया हुआ है उसके बयान में उन्होंने बयान दे दिया है। सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या हुआ? किस चीज का सुना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्कस हुई है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्कस हुआ था, उसका ड्राफ्ट था, वो प्रेजेंटेशन हुई, उसके ऊपर बातचीत हुआ, लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, उसके ऊपर मजीद बातचीत की जाएगी। लेकिन वो एक पेपर है, एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी हमें स्टॉप नहीं करती है अगर कहीं पर कोई कदम उठाना। हमें पता चले क्या है वो। नहीं, उसके डिटेल्स अभी यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि उसके डिटेल्स में मैं जाऊँ, और न मैं अथॉराइज हूँ कि उसके बारे में मैं बात कर लूँ। वो एक डॉक्यूमेंट है जो आना है, जो आज तक कोई पॉलिसी बनी नहीं थी, ये गवर्नमेंट वो बना रही है। आपसे भी पूछा जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा, यानी इसमें अभी 6 महीने साल और लगेंगे। 6 महीने साल की नहीं बात कर रहे हैं, बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और असेंबली में पेश होके मंजूरी उसकी ली जाएगी, उसके पॉलिसी बनेगी। उससे पहले उस पर डिस्कशन करना मेरे ख्याल में मुनासिब। सर, रहमो करम पे किसके छोड़ा हुआ है आपने? 2 हमले और हो गए तो आप तो आज भी मतलब कोई ऐसा बयान नहीं आता जिसको देखकर मुझे ये लगे कि ये लोग मेरे आगे खड़े हैं। डिफेंस मिनिस्टर वाले ये बयान आपको, मैं खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर हमले जारी रहते हैं तो उससे हालात मुज़ाकरात के लिए कशीदा होंगे, फिर ऐसे माहौल में मुज़ाकरात करने मुश्किल होंगे। हम बार बार ये कहते हैं कि मुज़ाकरात अगर 35-40 ग्रुप हैं वहाँ पे, हो सकता है उसमें से कई ग्रुप जो हैं वो आके आइन को मानने के लिए तैयार हो, तो हम क्यों ना उन लोग अगर हमारे जो हरीफ हैं, मद्दे मुकाबल हैं, उनकी ताकत को क्यों ना हम कम करें। ठीक, लेकिन हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो कौम को इत्मीनान मिले, बताए कौम को कि जी इस वक्त क्या सूरत हाल है। सुनना क्या चाहते हैं? चौधरी निसार ने खुले आम कहा है कि वो नहीं मुज़ाकरात को तैयार है। आप पॉलिसी स्टेटमेंट दें नेशनल असेंबली में और कहें कि जनाब मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं चल सकता, अब हम इस पे जंग करेंगे, और फिर पार्टीज जो हैं वो अपना अपना रद्द-ए-अमल देंगी। अगर हुकूमत कभी एक तरफ कहती है कि मुज़ाकरात, आप क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप कहेंगे नहीं, अब भी मुज़ाकरात होने चाहिए, लड़ाई अब मसले का आप करें तो सही, हुकूमत करे तो सही ना, हमें बताए तो सही। मैं सर एक तो इस बात की मुखालिफत कि दोबारा ईपीसी बुलाया जाए। ईपीसी बार बार बुलाने के कोई तुक नहीं है, पार्लियामेंट मौजूद है ना, फायदा तो कोई है नहीं। मैं उस बात पे आता हूँ, पार्लियामेंट मौजूद है, जॉइंट सेशन बुला ले, उसमें डिस्कस करे। लेकिन सबसे पहले बात मैं एक बता दूं, ये दोनों पुरानी तनख्वाह पे काम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये मुल्क जब बिल्कुल एंड पे चला जाएगा ना, तो फिर अल्लाह मालिक है। बस ये सोचो कि अल्लाह हमारा और आपका मालिक है। सर, जो अफगानिस्तान की पॉलिसी भी बदलनी पड़ेगी ना, पाकिस्तान आपको बदलने को तैयार नहीं है, और आप जब अफगानिस्तान की पॉलिसी को नहीं बदलेंगे, आप उसके साथ एक पेज पे नहीं बैठोगे। वो अशरफी साहब जो कहते हैं कि फजलुल्लाह उन्हें बिठाया और हमने भी बिठाया, जब तक हम नहीं ये दोनों ताश के पत्ते निकाल के नई टेबल पे रखे, आप कहां से कामयाब होंगे? मुझे बताइए। ताहिर अशरफी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब काशिफ अब्बासी साहब, एक मुझे गुजारिश करनी है। हुक्म सर। कि खुदा के लिए पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान वालों को अफगानिस्तान मुबारक, हमें पाकिस्तान मुबारक। खुदा के लिए इस कौम पे रहम करो। हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिससे किसी के घर में पत्थर ना मारे जाएं और कोई पाकिस्तान के घर में पत्थर ना मारे। और अगर कहीं हमारी आवाज पहुंचती है तो हम ये कहेंगे कि अगर मुज़ाकरात भैया करने हैं तो मुज़ाकरात करो, बेगुनाहों का खून ना बहाओ। पार्लियामेंट में जाके चौधरी निसार साहब पॉलिसी दे कि हमें करना क्या है, और अगर नहीं करने हैं तब भी बताओ यार। इस तरह तो लोगों को ना मरवाओ कि ना हमें रात का पता है, न दिन का पता है, न सुबह का पता है, न शाम का पता है। वो बाप बूढ़ा जो आज रोता नजर आ रहा है आपको पिंडी की सड़कों पे, उसको जवाब दो कि क्या कर रहा है। ये खून रायगा जाएगा, इस खून का कोई वाली वारस है? मैं माफी चाहता हूं, मुझे क्विकली, आप कह रहे हैं हुकूमत बरी उज़्मा नहीं हो सकती, ये हुकूमत की है। हुकूमत लीड दे और सारी सबको इत्मीनान में ले, फिर देखें। और सर, दूसरा एक बड़ा अहम किरदार हमारे फौजी भाइयों का भी होगा कि आप भी खुल के जरा बताएं कि आपकी पॉलिसी क्या